رات اسلام آباد میں پھر ایک زبردست قسم کی سفارتکاری ہوئی ہے، جو کہ ایک دن پہلے تک جس طرح سے ٹرمپ نے اپنا آخری ٹویٹ کیا اور وہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ایرانی جو ہیں پل اور ان کے جو پاور ہاؤسز ہیں ان کو اٹیک کرنے کی دھمکی دے رہا تھا، جب تو ہمارا یہ خیال تھا کہ گفتگو کے سارے پہلو جو ہیں وہ اب عبور ہو چکے ہیں، اب شاید گفتگو کی بات نہیں ہوگی، اب دوبارہ ایک خطرناک جنگ جو ہے دوبارہ سے شروع ہونے والی ہے ان دنوں۔ لیکن یہ جو خبریں آئیں آج دوپہر کو، پہلے تو یہ کہا گیا کہ کوئی 40 دن کی جنگ بندی کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن وہ بڑی انانیمس سی خبر تھی، اس کا کچھ پتہ نہیں تھا کہاں سے آئی، کیسے آئی، کون کر رہا ہے۔ لیکن پھر بعد میں جب چیزیں بریک ہونی شروع ہوئیں تو رائٹر نے یہ خبر دی ہے کہ رات جو ہے وہ بڑی میسو ایک کوشش ایفرٹ کی گئی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی طرف سے۔ انہوں نے امریکی جو وزیر خارجہ ہیں جے ڈی وینس، ان کے نائب صدر جے ڈی وینس، ان کے ساتھ بھی وہ مسلسل رابطے میں تھے۔ عباس اراغچی صاحب جو وزیر خارجہ ایران کے ہیں، ان کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں تھے، اور کچھ دوسرے ملکوں کے ترکی اور شاید سعودی عرب کے لوگ بھی اس وقت آن بورڈ تھے۔ آج پرائم منسٹر نے جو سعودی وزیر خارجہ ان کے ساتھ بھی ایک ٹیلی فون پہ بات کی ہے۔ تو یہ جو ایک ایفرٹ نئے سرے سے شروع ہو رہی ہے، جس کے مطابق امریکہ کا جو پرائم ڈیمانڈ ہے اس وقت کا آبنائے ہرمز کھولوانے کی، اس کے لیے اگر یہ 45 ڈیز کی جنگ بندی کی طرف جاتے ہیں اور خطے میں امن ہو جاتا ہے، تو کیا اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ پہ فضا ہموار نظر آ رہی ہے، یا یہ بھی جس طرح سے پہلے ایفرٹ ہوئی اسی طرح سدا با صحرا ہوگی؟ دیکھیے، جہاں تک پاکستان کی ان کوششوں کا تعلق ہے، یہ قابل تحسین ہے کہ پاکستان مسلسل یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جنگ مت بڑھے۔ تو اس لحاظ سے آپ پاکستان کی ایفرٹس کی تعریفیں کر سکتے ہیں، لیکن کیا یہ ایفرٹس، جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ کیا یہ کوئی سدا با صحرا ہوگی، تو اس کا جواب تو جو ایران کے وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہے اسماعیل بقائی، وہ انہوں نے دے دیا ہے۔ انہوں نے یہ قبول کیا ہے، یعنی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہی ہیز ریسیوڈ، ان کو یہ موصول ہو گئی ہیں جو بھی ایک پروپوزل ہے، جو کسی ذریعے ای میل کے ذریعے گئی ہے، ذرا بائی ہینڈ نہیں دی گئی ہے، یا کسی بھی الیکٹرانک ذریعے سے ٹرانسفر کیے گئے سارا متن جو ہے اس کا، پروپوزلز کا۔ لیکن انہوں نے بڑی اس میں جو ان کا جو ریئیکشن آیا اسماعیل بقائی کے، انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ سب یہ پرانی چیزیں ہیں، وہی 15 نکاتی فارمولہ ہے امریکہ کا، جس کو ہم پہلے ہی غلط قرار دے چکے ہوئے ہیں اور مسترد کر چکے ہوئے ہیں، اور جو ایران کا ابھی تک اپنا موقف ہے وہ وہیں پہ قائم ہے۔ ابھی انہوں نے جواب نہیں دیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم جواب جو مناسب وقت پہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ دے دیں گے، یعنی کہ یہ کوئی زیادہ بات اٹھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے ایران کی طرف سے، تو یہ جواب آ گیا ہے، یعنی دے ول، ظاہر ہے پاکستان سے اچھے تعلقات ہیں ایران کی، تو پاکستان کی طرف سے کوئی بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ دوست کی طرف سے کوئی کھانا آئے، روٹی آئے، چائے آئے، پانی آئے، تو خوشی سے وصول کیا جاتا ہے، پھر برتن بھی واپس میں دھو کے ان میں ہماری جو روایات ہے نا مشرق کی، اس میں کہ اگر آپ میرے گھر کھانا لے کر آئیں گے اور جس برتن میں لے کر آئیں گے تو واپسی میں آپ کے برتن میں بھی کچھ کھانا ڈال کے بھیجوں گا۔ تو یہ آپ کی مشرقی روایات ہے مہمان نوازی کی یا میزبانی کی، تو یہ تو ہوگا۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ امریکہ کا موقف جو ہے، یہ کہنا کہ وہ آپ نے ہرمز کھول دیا جائے، تو آپ نے ہرمز کے ذریعے ہی تو ایران نے اس وقت امریکہ کی گردن دبائی ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے ہرمز صرف تیل کی ترسیل کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے امریکی ڈالر کو جو زد پہنچ رہی ہے، امریکی اکانومی کو جو زد پہنچ رہی ہے، بہت کم لوگ سمجھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے امریکہ بہت پریشان ہے، بلکہ بوکھلایا ہوا ہے۔ اور اگر آپ نے جس ٹرمپ کی ٹویٹ کا ذکر کیا، جس میں انہوں نے گالیاں تک بھی دی، جو ہم مہذب معاشرے میں نہیں دیتے ہیں، لیکن انہوں نے بڑی کھل کے لکھی بھی ہیں، تو یہ ان کی فرسٹریشن کا ایک اشارہ ہے۔ وہ ظاہر ہے کوئی بہت مہذب قسم کے ڈپلومیٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک فرسٹریشن نظر آتی ہے۔ تو ان کی طرف سے جو یہ ڈیمانڈ کہ آپ نے ہرمز کھول دو پھر ہم باقی باتیں طے کریں گے، تو پھر اگر ایران یہ کرتا ہے، اگر فرض کریے ایران راضی ہو جاتا ہے کہ 45 دن کے لیے جنگ بندی ہوگی اور ہم آپ نے ہرمز کھول دیتے ہیں، تو ایران کا اس سے بھی بدتر حال ہوگا جو غزہ میں حماس کا ہوا ہے۔
تو میرا نہیں خیال کہ ایران میں کوئی بھی اب اتنا بے وقوف ہے کہ وہ غزہ والا حال اپنا کروانا چاہے کہ آپ نے جس جگہ سے پکڑا ہے امریکہ کو اور امریکہ پر دباؤ ہے، آپ اسی رستے کو چھوڑ دیں اور ان کے حوالے کر دیں، اور پھر ساتھ ہی اس کے بعد جو 45 دن ختم ہو تو پھر اس پر سنگین بمباری شروع ہو جائے. تو نہیں، یہ لیکن عمل شاہ جی، جو آبنائے ہرمز پہ میں ایران عرض کا کنٹرول ہے، ہوں جو آبنائے ہرمز پہ ایران کا کنٹرول ہے، وہ کنٹرول تو برقرار رہے گا نا. وہاں پہ غاروں میں ان کی جو انسٹالیشنز ہیں ایران کی اسٹریٹجک، اور جس طرح سے ان کی پریزنس ہے نیوی کی وہاں پہ، اس کو کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکا اس جنگ میں ابھی تک. امریکہ نے بڑی کوشش کی، ٹرمپ نے، کہ وہ جاپان سے کہے، انڈیا سے کہے، برطانیہ سے کہے، فرانس سے کہے، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی. چین سے بھی انہوں نے کہا. لیکن نہیں، یہ میں جو پہلے طاقت ہے اپنا ہرمز میں، وہ تو کسی وقت بھی دوبارہ ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے. نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وار میں ایک انیشیٹو ہوتا ہے، جو انیشیٹو لے گیا وہ کامیاب ہو گیا کسی بھی جنگ. ایران نے انیشیٹو جیسے ہی اس پر حملہ ہوا ہے، اسے فوراً انیشیٹو لے لیا تھا. آپ نے ہرمز پہ تیاری پہلے سے کی ہوئی تھی انہوں نے. اگر آپ کو یاد ہو، جنگ سے پہلے کے ہفتے میں چین اور روس اور ایران، اس میں دعوت انڈیا کو بھی تھی اور شاید پاکستان کو بھی تھی، لیکن یہ انڈیا اور پاکستان گئے نہیں تھے، لیکن چین اور روس گئے تھے. اور انہوں نے نیول ایکسرسائزز کی تھی، اور وہ ساری نیول ایکسرسائزز جو تھی وہ آپ نے ہرمز کے اسی نیرو اسٹرپ کے اندر تھی. تو وہ تیاری یہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں، جب ایران ادھر نیول ایکسرسائزز کر رہا تھا ود رشیا اینڈ چائنا، تو امریکہ اپنے بہت بڑے ایک نیول فلیٹ کے ساتھ، جو بلکہ جس میں ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن تھا، وہ بھی قریب پہنچا ہوا تھا. تو ابراہم لنکن کو یہاں قریب لائے اس لیے جا رہا تھا کہ وہ یہاں پہ قبضہ کر لے گا ففتھ فلیٹ کے ساتھ مل کر. تو قبضے سے مراد ہوتی ہے کہ اگر وہاں پہ بہت سارے ان کے قریب آ کے اس قسم کے سب میرینز اور ایئر کرافٹ کیریئر آ کے کھڑے ہو جائے قریب، تو ان کے قریب کھڑے ہوئے جہازوں کا بہت خطرہ ہوتا ہے، دور کھڑے ہوئے جہازوں کا کم خطرہ ہوتا ہے. کیونکہ جتنے بھی ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر 70-80 جتنے بھی ایئر کرافٹس ہوتے ہیں، یہ چاہے F-15 ہو، F-18 ہارنیٹ ہو یا F-16 ہو، جو بھی ہوں، یہ 600 500 700 سے زیادہ نہیں، کل اتنے کلومیٹر کی پرواز کر سکتے ہیں ایک ٹینک کے فل ہونے کے نتیجے میں. باقی پھر ان کو ہوا میں اپنے ٹینک دوبارہ بھروانا پڑتا ہے، جس کے لیے انہوں نے A-35 اسٹریٹو 4 ٹینکر رکھے ہوئے ہیں، جو ایران نے تباہ بھی کیے تھے عراق میں بھی اور سعودی عرب میں جب 4-5 کھڑے ہوئے تھے. تو ان کی ضرورت ہوتی تیل بھروانے کے لیے. تو یہاں اگر سامنے کھڑا ہو تو وہ جہاز اگر مسلسل بمباری کرے تو مورچے بھی بہرحال مورچے ہوتے نا. لیکن ایران نے فوراً انیشیٹو لے کے جیسی جنگ شروع ہوتی ہے، اسے 2 چیزیں سب سے پہلے کی تھی، سب سے امیجیٹ ریئیکشن جو تھا. ایک تھا اس کا بحرین کے 5th فلیٹ پہ اٹیک، کیونکہ 5th فلیٹ کی ڈپلائمنٹ جو ہے بحرین میں شیخ عیسیٰ پورٹ کے اوپر، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوائے رکھنا. اور یہ جو ابراہم لنکن جو جا رہا تھا، اس نے اس کو معاونت کرنی تھی کہ وہ یہاں بیٹھ کے معاونت کرے گا اور اس اسٹریٹ آف ہرمز پر قبضہ ہونے نہیں دے گا. ٹھیک ہے. تو لیکن ایران نے فوراً دیکھ لیا جو جنگ شروع ہوئی، تو جو ان کے اپنا پروٹوکول بنا ہوا تھا کہ اس صورت میں ہم نے یہ کرنا ہے، کیونکہ یہ اب میں اس میں بہت اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا انہوں نے کیا کیا تیاریاں کی ہوئی ہیں یا جنگ میں کیا کیا تیاریاں ہوتی ہیں. آپ بہت سارے ہائپوتھیسز بناتے ہیں، یہ ہوگا تو یہ کر رہے ہیں، یہ ہوگا تو یہ کر رہے ہیں. تو یہ ہائپوتھیسز جو ہوتے ہیں نا، یہ کسی بھی ملٹری جارگن میں اب جائیں گے بتائیں گے H1 H2 H3 H4 H10 تک بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اگر یوں ہوگا تو یوں کر رہے ہیں، یوں ہوگا تو یوں کر رہے ہیں. اس طرح کے سارے آلٹرنیٹیوز آپ نے نہ صرف یہ کہ سینس ویژن کیے، ویژولائز کیے ہوئے ہوتے، بلکہ ان کے حل بھی نکالے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایران کا پہلا ہی امیجیٹ ریئیکشن یہ تھا کہ ادھر سے یہ بند، ادھر سے 5th فلیٹ کو تباہ کرو. پھر ساتھ ہی انہوں نے الزفرا پہ کیا، کیونکہ وہاں سے بھی طیارے آ رہے تھے، اور یہ پرنس ایئر بیس پہ بھی کیا، سلطان ایئر بیس پہ جو سعودی عرب میں ہیں، العدید پہ بھی کیا، اور کویت پہ بھی، کیونکہ ان سب کویت بالکل قریب ہے. اگر آپ دیکھیں نا خرم شہر کے پاس، یا اب جو ایران کا جو عرب سپیکنگ صوبہ ہے خوزستان، وہ عراق کے بالکل کونے پہ شط العرب کے، اور شط العرب کے درمیان میں یعنی کویت اور ایران کی جو زمین ہے اس کے درمیان میں صرف عراق کا سمجھے 100 میل سے بھی کم کا علاقہ ہے. تو کویت اتنا قریب ہے.
تو یہ کیا قطر جو ہے یہ پھر بھی 200 250 300 میل کے فاصلے پہ یہ 200 میل کم از کم بنتا ہے، لیکن کویت 100 میل کے قریب صرف فاصلہ بنتا ہے۔ سب سے قریب جو ملک ہے خوزستان کے پاس، جو ایران کا ساؤتھ ویسٹ پروونس جو ہے، وہاں پہ کویت سب سے قریب ہے۔ تو کویت پہ بھی انہوں نے حملے کیے، اور پھر انہوں نے باقی جہاں جہاں سے انہیں کوئی کائنیٹک ایکشن نظر آیا انہوں نے کیا۔ تو میرا عرض کرنے کا یہ ساری تفصیل بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ 46 دنوں کی جنگ بند ہو جاتی ہے اور اس دوران یہ طے پا جاتا ہے آپ حملے نہیں کریں گے، تو اسی وقت میں امریکہ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی ساری کے ساری جو اسے ایئر کرافٹ جمع کیے ہوئے ہیں، آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ اس دوران بہت سارے مزید ایئر کرافٹ پہنچ گئے ہوئے یہاں پہ یا پہنچ رہے ہیں، جو کہیں جارڈن میں اتر رہے ہیں یا کہیں ابھی اعلان نہیں کر رہے ہیں، لیکن بہرحال مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں جہاں جہاں امریکہ کے اڈے وہیں پہ جا کے اتر رہے ہوں گے۔ ممکن ہے نیٹو کے اڈے جو ترکی میں وہاں اتر رہے ہوں، ممکن ہے جارڈن میں اتر رہے ہوں، ممکن ہے سعودی عرب میں اتر رہے ہوں، ممکن ہے وہ متحدہ عرب امارات کے وہ حصے جو پیچھے کی طرف ملے ہوئے ہیں سعودی عرب کے ساتھ وہاں پہ اتار رہے ہوں۔ تو اس طرح وہ تیاری کر کے فوراً اس علاقے کے بالکل قریب آ جائیں گے۔ تو جو اس وقت ایران نے ایک مارجن رکھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ سے وہ انیشیٹو نکل جانے کا کافی خدشہ ہے، خطرہ بھی ہے۔